ہمیں ہمارے رشتہ دار جو ہمیں دفن کرنے، آپ یہ 4 سوال کے جب آسانی سے جواب دے دو گے تو آپ مان لینا کہ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے۔ کہتے ہیں جو قبر میں ہمیں ہمارے رشتہ دار جو ہمیں دفن کرنے آتے ہیں وہ 40 قدم تک بھی دور نہیں جاتے کہ منکر نکیر آ جاتے اپنے حساب کتاب کو لے کر کہ اللہ نے ہمیں بنایا کیوں ہے، ہمیں مرنا ہے، ہمیں ایک دن قبر میں جانا ہے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ کیا دے گا انسان جواب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو اس ٹاپک پہ میں بات کروں گی یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہمیشہ ہی میرے دل کے قریب رہا ہے، اور یہ I'm sure سب اس کے بارے میں جانتے ہیں، بٹ the point is ہم بھول جاتے ہیں۔ اور اس وقت میں اس ٹاپک کو بار بار اور زیادہ اسی لیے ڈسکس کرتی ہوں بیکاز ظاہر سی بات ہے میں نے میری امی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، اینڈ آئی ہیو ریئلائزڈ کہ ایک ریئلائزیشن تو تھا ہی، بٹ اس انسیڈنٹ کے بعد کچھ چیزیں زیادہ ہو گئی ہے، اور اویئرنیس کہتے ہیں نا، ایک اویئرنیس ہی آپ کہہ لو اگر آپ ایک سمپل لیمن لینگویج میں بات کرو، کہ اس چیز کی اویئرنیس میری زندگی میں زیادہ ہو گئی کہ انسان کو ایٹ دی اینڈ آف اٹ مرنا ہی ہے، اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ دنیا میں آپ کتنی بھی کامیابی حاصل کر لو، کتنا بھی پیسہ کما لو، کتنا بھی مشہور ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جائے، ایٹ دی اینڈ آف اٹ موت آنی ہی ہے۔ اور ہر زندہ انسان، ہر زندہ جانور، چاہے جو سانس لے رہا ہے، جو جی رہا ہے، ہر اس چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ Everything is going to die at the end of it۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے۔ تو موت کو مزہ سے کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کی جب یہ بتایا ہے کہ موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے، زیادہ تر مزہ اور چکھنا از واٹ؟ ٹیسٹ۔ ہم کیا کہتے ہیں جب کسی کو کھانا دیتے کہ کیسا ٹیسٹ ہے، آپ بتائیں، مزہ آیا کہ نہیں آیا، ہے نا؟ انسان جب اچھی چیز کھاتا ہے تو وہ مزے لے کر کھاتا ہے نا، کہ واو بہت ٹیسٹی ہے۔ اور اگر وہی چیز آپ اسے کوئی سڑی گلی دے دو، باسی دے دو یا کچھ دے دو تو وہ اس کا کیا کہتا ہے، یار مزہ کرکرا ہو گیا، یا بہت یہ پلیز مجھے مت دینا، اٹ واز ویری اسپائسی، ہے نا؟ ایک انسان مزہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کو مزے کے ساتھ کیوں جوائن کیا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہم بہت سارے لوگ بالکل اس بات کے بارے میں نہیں سوچتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان اچھی زندگی جیے گا تو جب اس کی موت آئے گی تو اسے میٹھی موت آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ کی روح قبض کرنے ملک الموت آتی ہے تو وہ بہت آسانی سے آپ کی روح قبض کرتی ہے، ایک آسانی خوبصورت اللہ موت دیتا ہے۔ اور جو بد انسان ہوتا ہے، مرنا تو سب کو ہے، سب کو، آپ اللہ میں مانو یا نہ مانو، آپ ماڈرن ہو کر زندگی جیو یا آپ اللہ کے رولز فالو کر کے زندگی جیو، ایٹ دی اینڈ آف اٹ ہر انسان کی موت آنی ہی آنی ہے۔ تو کہتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرما برداری کرتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رولز کے اگینسٹ جاتا ہے، جب وہ انسان مرتا ہے، جب اس کی روح قبض کرنے ملک الموت آتی ہے، وہ اسے اس طریقے سے قبض کرتی ہے کہ انسان جو مرنے والا انسان ہوتا ہے نا، جب اس کی روح قبض ہوتی ہے وہ بول نہیں پاتا۔ اس کے ورڈ سے، اس کی زبان سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت بار جب لوگ مرنے والے ہوتے تو تڑپتے ہیں، اللہ ان کے زبان کو بند کر دیتا ہے تو وہ بتا نہیں پاتے زندہ انسان کو کہ اسے کیا فیل ہو رہا ہے۔ ایک بد انسان کی پتہ ہے آپ کو روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ ایک آپ لکڑی لے لو جس کے اندر کانٹے ہیں اور اس کے اندر ایک کاٹن کا ململ کا کپڑا ڈال دو، اب جب آپ اس کپڑے کو کھینچتے ہو تو کیسے پورا پھٹ جاتا ہے، چرچر ہو جاتا ہے۔ اس سے موت کو بتایا گیا ہے کہ موت جب روح نکلتی ہے انسان کے جسم سے تو اسے ویسی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تکلیف بہت خطرناک ہے۔ اور یہ پروسیس سے، روح قبض ہونے کی پروسیس سے ہر انسان کو، جو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کا جتنے انسان اس دنیا میں آئیں گے، انہیں اس سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ روح ایسے ہی قبض ہونی ہے، اٹس ناٹ گونا بی لائک وہ آپ مر گئے، نہیں۔ ہر انسان کے پاس ملک الموت آئے گی، ہر انسان کی روح قبض ہوگی۔ تو اللہ جب کہتا ہے کہ انسان موت کا مزہ چکھنا ہے تو جو اچھا انسان ہوگا، نیک انسان ہوگا، اسے میٹھی موت کا مزہ چکے گا، وہ خوبصورت موت آئے گی اسے، جب اس کی روح قبض ہوگی تو خوبصورتی سے قبض ہوگی۔ اور جو بد انسان ہوگا، اللہ اس کی روح ایسے قبض کروائے گا کہ وہ تڑپ جائے گا،
रूह कब्ज होने में भी तकलीफ, और फिर तो जब वो इस दुनिया से चला गया तो सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ। कितनी बड़ी बात है ये।